السلام علیکم نائنتھ کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم مطالعہ پاکستان نائنتھ کلاس پڑھ رہے ہیں اور اس کا جو آج ٹاپک ہے وہ ہے نظریہ پاکستان کے عناصر۔ جیسے آپ کو بتایا گیا کہ پاکستان اس لیے حاصل کیا کہ ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اب نظریہ پاکستان میں کون سے عناصر آتے ہیں؟ عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات اور عدل و انصاف جو ہے وہ نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں۔ پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے عقائد۔ عقائد میں کیا ہے کہ توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے کہ ان تمام چیزوں پر ہم ایمان لا سکیں، اور اس تمام مجموعے کو جب ہم ان پر ایمان لاتے ہیں تو اس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ عقیدہ توحید سے مراد کیا ہے؟ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ اسی طرح انسان کیا ہے کہ نائب کی حیثیت، اللہ تعالیٰ نے نائب کی حیثیت دی ہے، لہٰذا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا ضروری ہے۔ نیکسٹ آپ کا عقیدہ رسالت ٹاپک ہے۔ عقیدہ رسالت کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لانا۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے، اس میں کسی بھی طرح کا شک و شبہ نہ رہا جائے۔ قرآن مجید اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرچشمہ ہدایت ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا، اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے کہ ہمارا ایمان پختہ اور ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عبادات۔ عبادات میں ارکان اسلام آ جاتے ہیں کہ جو ہمارے 5 رکن ہیں۔ پہلا رکن ہم نے بتایا توحید و رسالت ہے کہ توحید اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور رسالت تمام رسولوں پر ایمان لانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ دوسرا رکن نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اور نماز کے مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے کہ جو وقت مقرر ہے اسی وقت سب سے پہلے اپنے تمام کام چھوڑ کر نماز ادا کی جائے۔ اسی طرح اسلام کا تیسرا رکن روزہ ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے۔ چوتھا رکن ہمارا زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اس سے کیا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کی بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک پہنچ جاتی ہے، جس سے غریب لوگ اپنی بہت سی ضروریات کو پورا کر لیتے ہیں۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، اور یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے کہ ہم حج ادا کریں۔ حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں میں اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ ہمارے عبادات تھے، 5 ارکان اسلام ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے آپ کا عناصر میں قانون کی حکمرانی۔ قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے اور قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانون کی بنیاد ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہم اسی طرح سے ہی عمل کریں۔ بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں۔ اب قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کہ ہم اسلام میں تمام انسان برابر ہیں، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی بادشاہ، غلام نہیں ہے، سب اس قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ اسی طرح 4 پوائنٹ ہے ہمارا اخوت و مساوات۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت اور مساوات مثالی تھے۔ آج بھی اسلامی معاشرہ اسی اخوت اور بھائی چارے کی مثال دیتا ہے جو مواخات مدینہ میں نظر آئی تھی۔ اسلام سے پہلے اس اصول کی کمی تھی، لوگ ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، لیکن مدینہ کی ریاست کے وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد بندوں پر جو حقوق فرض ہے عمل کرتے ہوئے یتیموں، بیواؤں اور نداروں پر شفقت کرنے کی تلقین کی اور لوگوں کو آپس میں محبت سے رہ سکیں تاکہ اور معاشرے میں بھائی چارے اور مساوات کی فضا قائم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو واضح کیا اور سود کو حرام قرار دیا، کیونکہ اسلام میں اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ لوگوں کے استحصال، دوسروں کے استحصال، لوٹ کھسوٹ کی کوئی گنجائش ہو کہ لوگوں کو مدد کی جائے، پیسے دے کر ان سے دوبارہ ڈبل پیسہ لیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور اسلام میں سود جو ہے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح اخوت ہے، یہ مساوات تھا، اس کے بعد اخوت ہے۔ اخوت کیا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق چھینے نہ جا سکے اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کر سکے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی خیانت کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، کیونکہ اسلام تو نام ہی مساوات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص برتر نہیں، اگر کوئی بڑا ہے تو اچھے اعمال کی بنا پر بڑا ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ مسجد میں مثال دیکھتے ہیں کہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر سب نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے حضور کسی کو برتری حاصل نہیں۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے آخری خطبے میں بیان فرمایا ہے، اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک۔ آگاہ رہو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اس کی بنا پر ایک دوسرے پر برتری حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا پوائنٹ ہے عدل و انصاف۔ یہ نظریہ پاکستان کے عناصر میں آخری پوائنٹ ہے کہ عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، لہٰذا عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملے۔ جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ اس طرح سے کسی کا حق غصب نہیں ہوگا۔ سزا کے خوف سے کوئی بے ایمانی یا ناانصافی نہیں کرے گا۔ طلوع اسلام سے پہلے اس قسم کی بے ایمانی کے طاقتور کو سزا نہ دینا جبکہ کمزور کو سزا دینا عام تھا، لیکن اسلام کے بعد عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، معاشرے میں عدل و انصاف کی فضا قائم ہوئی اور مسلمان معاشرے میں انصاف کی ایک اہم ضرورت بن گیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اب مثال ہے کہ ایک دفعہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں عدل و انصاف کے بارے میں کتنا واضح بیان دیا گیا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی ناانصافی نہ کی جائے۔ عدل و انصاف کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں قانون کی بالادستی سے معاشرہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے۔ یہ آج آپ کا ٹاپک تھا، نظریہ پاکستان کے عناصر۔ اسے آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔